سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف صدیق اللہ علیہ السلام کی سچائی کو واضح فرما دیا تھا، اور عزیز مصر جو وزیر خزانہ تھا، جس کا نام قطفیر کتابوں میں لکھا ہے، اس نے اپنی بیوی کو تنبیہ بھی کی تھی کہ یہ تمہارا مکر و فریب ہے، تمہاری جال سازی ہے، چال سازی ہے۔ لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ عزیز مصر کا اپنی بیوی کو اتنی بڑی غلطی دیکھنے کے بعد بھی اس کے ساتھ درگزر کر جانا، اپنا ہاتھ نہ اٹھانا، اس کو قتل نہ کرنا، اس کو برا بھلا نہ کہنا، یہ ایک قابل تعجب بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں غیرت کی کچھ کمی ہو۔ اور تیسری بات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عزیز مصر کے ہاتھ کو اٹھنے سے بچا لیا، اس لیے کہ اگر اس کو مارتا، اس کو برا بھلا کہتا تو کوئی نہ کوئی ایک دو جملے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کہہ دیتا، تو اللہ نے یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی، رسول اور پیغمبر تھے، ان کی عزت کو بچانے کے لیے، ان کی گستاخی سے اس کو بچانے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو واضح کرنے کے لیے ان کے اوپر حرف نہ آئے، تو اس نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ عورتوں میں رونا، مارنا، پیٹنا اور واویلا کرنا اور نوحہ کرنا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس نے جس وقت دیکھا کہ چاروں طرف سے میں گھر چکی ہوں، اس نے عزیز مصر کے سامنے اپنا رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو عزیز مصر نے اپنی بیوی کو ساری زندگی 15-20 سال رہتے ہوئے ہو گئے تھے، کبھی روتا ہوا نہیں دیکھا تھا اس نے۔ جب روتا ہوا دیکھا اس نے تو اس کے دل کے اندر جذبہ ترحم پیدا ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا، کنارہ کشی معاملے کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ رونا دھونا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بات جس وقت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو جنت کے اندر داخل کیا گیا، اس وقت سے یہ چیز مسلط کی گئی ہے۔ فتح الباری شرح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا اس دانے کو نہیں کھانا، تو 3 دانے توڑے گئے تھے۔ شرح البخاری میں ہے کہ 3 دانے توڑے گئے تھے۔ 3 دانوں میں سے 2 دانے حضرت اماں حوا نے کھائے تھے، اور 1 دانہ جو ان سے ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا تھا۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے دانہ کھایا، حضرت اماں حوا کے کہنے پر، ان کے ترغیب دینے پر کہ آپ بھی کھا لیں، اس کے بارے میں شیطان مردود نے وسوسہ ڈالا تھا کہ یہ ایسے دانے ہیں کہ جس سے آپ حیات ملے گی، زندگی ہمیشہ کی مل جائے گی۔ آدم علیہ السلام نے کھا لیا۔ 2 دانے حضرت اماں حوا نے کھائے تھے۔ اس کی ترتیب یہ تھی کہ ایک دانے کو پکڑا، اس کو تھوڑا سا دبایا، اس کو پھر کھایا، پھر دوسرے کو پکڑا، پھر دبایا، پھر اس کو کھایا۔ تو شرح البخاری میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت اماں حوا نے پہلے دانے کو دبایا تو اس میں سے پانی نکلا، دوسرے دانے کو دبایا، اس میں سے خون نکلا اس میں سے، اور اس کو کھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اماں حوا کو کہہ دیا کہ آج کے بعد تیری جتنی بھی بیٹیاں پیدا ہوگی، جتنی بھی عورتیں نسل انسانیت میں آئے گی، ان کے اوپر 2 چیزیں مسلط کر دی گئی، ایک خون اور ایک پانی۔ خون کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو ہر مہینے 5 سے لے کے 10 دن تک کے درمیان حیض کا خون آتا ہے۔ مردوں کو نہیں آتا یہ حیض کا خون، عورتوں کو، بعض عورتوں کو اتنی کثرت کے ساتھ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کی تھی کہ مجھے خون کا آتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو دھو، میں کہ اس سے زیادہ ہے، تو فرمایا کہ ٹب میں بیٹھ جاؤں، کہ میں ٹب میں بیٹھ جاؤں پانی بھر کے تو خون اتنا زیادہ آتا ہے کہ وہ ٹب بھی جو سے ہے خون سے بھر جائے۔ تو حضرت حبیبہ بنت جحش کا یہ واقعہ ابو داؤد شریف میں لکھا ہے۔ تو عورتوں کے اوپر خون کو مسلط کر دیا گیا کہ ہر مہینے خون آتا ہے، اور دوسرا جو دانہ دبایا تھا اس میں سے پانی نکلا تھا۔ پانی کا مطلب یہ کہ آنسوؤں کا آنا، تو یہ آنسوؤں کا آنا مسلط کی جگہ ہے۔ اگر رونا اور نوحہ بازی کرنا مردوں میں 1% ہے تو عورتوں میں 99% ہوتا ہے۔ عورت جب بھی تھوڑا سا معاملے میں آئے گی، فوراً اپنے آنسو دکھائے گی، اپنے مگرمچھ کے آنسو دکھا کے لوگوں کو اپنے اوپر رحم کرنے کے بارے میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گی۔ تو عورتوں میں مارنا پیٹنا
بلکہ اس سے زیادہ رونا اور نوحہ بازی بہت زیادہ ہوتا ہے. تھوڑی سی کوئی چیز نہ لے کے دی رونا شروع کر دیا, کوئی چیز اچھی نہ لے کے دی رونا شروع کر دیا, کوئی اپنے اوپر بات آ گئی رونا شروع ہو گیا, عزت خراب ہو گئی اپنی رونا شروع کر دیا. تو رونا عورتوں میں زیادہ ہے. یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مرد اور عورت یہاں پہ رہ رہے ہیں, بلکہ یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے حضرت اماں حوا سے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے 2 دانے کھائے تھے, آدم علیہ السلام نے 1 کھایا تھا. اب حصہ تقسیم ہوتا ہے تو عورت کو جو ہے وہ 1 ملتا ہے, مرد کو 2 حصے ملتے ہیں. اس لیے کہ اماں حوا وہاں پر 2 دانے کھا کے, ایک تخمینہ لکھا علماء نے, 2 دانے کھا کے اپنا حصہ وہاں کھائی ہے, اور مرد نے وہاں پر 1 حصہ کھایا تھا, اب اس کو ڈبل ملتا ہے اس کو. تو بہرحال یہ بخاری شریف کی شرح کی باتیں ہیں. تو بہرحال عورتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے, رونا اور واویلا کرنا. تو اس نے رونا شروع کیا عزیز مصر کے سامنے, واویلا شروع کیا, آنسو دکھائے اس کو. تو اس نے جو ہے کچھ ترحم کا جذبہ پیدا کیا اور اس نے اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی. اب آ جائیے شریعت محمدیہ پر. شریعت محمدیہ میں اگر ایسا کچھ ہو جائے, اگر کوئی انسان مرد اپنی بیوی کو کسی غیر محرم مرد کے ساتھ دیکھ لے, زنا کرتے ہوئے, خلوت نشینی کرتے ہوئے, تو اس کے اوپر کیا رد عمل ہونا چاہیے, کیا معاملہ ہونا چاہیے. بخاری شریف کی صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عویمر بن عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے. جب گھر میں گئے دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند تھا, اور جب دیکھا کہ ایک مرد ان کی بیوی کے پاس موجود تھا جو زنا کے اندر ملوث تھا, تو بہرحال حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ وہاں سے پیچھے لوٹ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی بیوی کے خلاف گواہی دی, اپنی بیوی کے خلاف گواہی دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بلایا, تو اس نے فوراً انکار کر دیا. عورت نے فوراً انکار کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عویمر آپ گواہ لے کر آئیے, آپ گواہ لے کر آئیے. حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کے انتہا درجے کے پریشان, یا رسول اللہ میری بیوی کے ساتھ کوئی غیر محرم مرد غلط فعل کر رہا ہو اور میں باہر گواہ ڈھونڈنے چلا جاؤں, میں گواہ ڈھونڈنے چلا جاؤں. تو حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی باتیں کرتے رہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا. آخر کار پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہو گئی, سورہ نور کی آیات نازل ہو گئی, جس میں عورت اور مرد دونوں کو پیش کیا جائے گا اور ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرے گے, غضب کی اور جو ان سے ہے اللہ کی لعنت کی جو ان سے وہ طلب کرے گے. مرد بھی 5 گواہیاں دے گا اور عورت بھی 5 گواہیاں دے گی. مرد 5 گواہیاں دے گا, اس میں سے 4 گواہیاں دے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو جو ان سے ہے مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو, اور عورت بھی اس طرح گواہی اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کا غضب ہو. 5ویں دفعہ عورت غضب کا مانگے گی اور مرد جو سے وہ لعنت کو مانگے گا اپنے اوپر. تو پھر اس کے بعد جو سے درمیان کے اندر قاضی جو سے ہے جو فسخ کرا دے گا نکاح کو ایک دوسرے کے اندر فسخ کرا دے گا, توڑ دے گا ان کا نکاح. قاضی یہ فیصلہ کرے گا. شریعت محمدیہ آج یہ حکم دیتی ہے, کیونکہ اس وقت شریعت یعقوبیہ چل رہی تھی, اس کے اندر اس طرح کا کوئی حکم نہیں تھا. تو بہرحال اس لیے عزیز مصر نے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ جھوٹ پکڑے جانے کے باوجود اور اس وجہ سے کوئی معاملہ حل نہ ہوا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کوئی کام غلط ہوا ہی نہیں تھا جس کے اوپر معاملہ کوئی طے ہوتا. کوئی قاضی فیصلہ کرتا یا عزیز مصر فیصلہ کرتا یا کوئی بادشاہ تک فیصلہ جاتا. ابھی تو زلیخا نے ان کو اپنے قریب کرنے کو کہا تھا اور وہ معاذ اللہ کہہ کے وہاں سے دوڑ گئے تھے, ابھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. زنا تو دور کی بات ہے, ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے. تو معاملہ تو تب یہاں پر فیصلہ ہوتا جب یہاں پر کام غلط ہو چکا ہوتا. تو اس وجہ سے تو بہرحال یہ سارے لوازمات تھے اس واقعے کو پس پش ڈالنے کے, اس واقعے کے اوپر مٹی ڈالنے کے. لیکن یوسف علیہ السلام اور یہ واقعے کے اوپر عزیز مصر نے حد درجہ تک مٹی ڈالنے کی کوشش کی. لیکن میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت گھر کے دوسرے جگہ پر صحن وغیرہ میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے زلیخا ہی کے خاندان والے, اور جس عورت کے گود میں بچہ تھا وہ بھی زلیخا ہی کی رشتہ دار تھی, اس بچے نے گواہی دی تھی. تو بہرحال اس وقت عزیز مصر نے سب کو کہا کہ آپ اس واقعے کو یہیں پر چھوڑ دیں. لیکن یاد رکھیے دنیا کے اندر جب بھی کسی معاملے کو فروغ دینا ہو خفیہ انداز سے, وہ عورتوں کو بتا دو. سیانے کہتے ہیں کہ وہ بات کس کو بتا دو, عورتوں کو بتا دو. وہ خفیہ طریقے سے آہستہ آہستہ ہر خاندان میں پہنچ جائے گی, آہستہ آہستہ خفیہ طور پہ انداز سے آہستہ سب تک پہنچ جائے گی. تو پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے, کوئی آج کی بات تو نہیں ہے. تو عورتوں تک بات پہنچ گئی تھی, وہ آہستہ آہستہ گھر سے باہر بھی نکل گئی.
گھر سے باہر بھی نکل گئی، اور عزیز مصر کے جو زلیخا کی قریبی دوستیں تھیں ان تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ 5 عورتیں تھیں جو زلیخا کی قریبی سہیلیاں تھیں، اور ایک ان میں سے وہ تھی جو بادشاہ کے دربان کی بیوی تھی، بادشاہ کے دربان کی، دوسری وہ تھی جو ناظم مطبخ، کھانے پینے کا انتظام کرنے والا جو ناظم تھا، وزیر تھا، اس کی بیوی تھی، اور تیسری وہ تھی جو شراب پلانے والے کے اوپر مامور تھا ناظم، اس کی بیوی تھی، اور چوتھی وہ تھی جو بادشاہ کے ناظم استبل کہتے ہیں جو سواریاں باندھنے کی، اعلیٰ سواریاں باندھنے کی جگہ جون سی ہوتی ہے، اس کا ایک ناظم تھا، اس کی تھی۔ اور اسی طرح ایک اور عورت تھی کہ جو کھانا پکا کے بادشاہ تک پہنچایا جاتا تھا، اس کے دربان کی ایک بیوی تھی۔ تو یہ 5 عورتیں تھیں جس کے بارے میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشاندہی کی ہے کہ ان 5 قسم کی عورتوں تک یہ بات پہنچ گئی، اور ان کی بات جب وہاں تک پہنچی تو ان کی بات زلیخا تک بھی پہنچ گئی کہ فلاں فلاں عورتیں اور سہیلیہ تک میرے باتیں میں یہ بارے میں یہ بات کہہ رہی ہے۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کے قول کو شروع فرمایا ہے جو وہ 5 قسم کی عورتیں تھیں، ناظم مطبخ تھی، ناظم فلاں تھا جو اس کی بیوی تھی ان کی۔ تو ان عورتوں نے کہا وقال نسوۃ، عورتوں نے کہا فی المدینہ، شہر کے اندر رہنے والی یہ عورتیں تھیں، باہر کی عورتیں نہیں تھیں، کیونکہ امراۃ عزیز کہ عزیز کی جو بیوی ہے، عزیز مصر کتفیر جو ان سا وزیر دفاع وزیر خزانہ ہے، اس کی جو بیوی ہے تراود فتاحا، اس نے پھسلایا ہے اپنے غلام کو۔ فتح کہتے ہیں جوان غلام کو، اور مملوک کہتے ہیں جو جوان نہ ہوا اس غلام کو۔ اللہ نے لفظ فتح کا لے کے آئے کہ جوان غلام تھا، مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکا تو 7-8 سال کی عمر سے ان کے پاس رہ رہا ہے، جب تک یہ نابالغ تھا اس وقت تک کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، بالغ ہونے کے بعد جوان کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ لفظ فتح بتا رہا ہے قرآن کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پہلے کوئی کسی قسم کا واقعہ ایسا پیش نہیں آیا تھا۔ تو ان نفسی ہی، انہوں نے کہا اپنی مطلب براری کے لیے یہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام جو اس کے غلام ہے، جوان غلام ہے، اس کو پھسلا رہی ہے اس کو۔ اور اس وقت قد شغفہا حبا، اس وقت عورتوں نے ایک جملہ کہا تحقیق یہ فریفتہ ہو گئی ہے اپنے غلام کی محبت میں، اپنے غلام کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے۔ انا لنراہا، بے شک ہم تو اس کو دیکھ رہی ہے، ہم تو اس کو سمجھ رہی ہے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر اس کو سمجھ رہی ہے، کھلی گمراہی میں چلی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محبت کے اسباب ہوتے ہیں۔ محبت کے اسباب میں علماء نے 4 اسباب لکھے ہیں۔ پہلا محبت کا سبب یہ ہوتا ہے کہ مال و اسباب کی کثرت پائی جائے، مال و اسباب کی کثرت پائی جائے۔ بسا اوقات ایک انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے، اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اس کے پاس مال و اسباب کے اسباب بہت زیادہ ہے اس کے پاس، اس وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے علم و ہنر کے اعتبار سے، علم دنیا کا ہو یا دین کا ہو، اس کی وجہ سے لوگ کسی دوسرے انسان سے محبت کرتے ہیں، جناب یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا ہنرمند انسان ہے، یہ بڑا انجینئر ہے، یہ بڑا سیاستدان ہے، یہ لوگ اس کے فیصلوں کو دیکھ کے، اس کے علم کو دیکھ کے اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے 2 چیزیں۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس سے محبت کی جاتی ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس نے محبت کی جاتی ہے۔ سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ان کے علماء اربع کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، ولی حسبیہا، ولی جمالیہا، ولی مالیہا، ولی دینیہا، کہ اس کے حسب کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، اور تمہیں چاہیے کہ تم اس کے دین کو ترجیح دو، تم عورت کے دین کو ترجیح دے کے پھر اسے نکاح کرو۔ تو بہرحال جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے، حسن و جمال کے ساتھ کانٹیکٹ رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے۔ اور جو چوتھی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے اعمال اور کردار، اخلاق اور اعمال کا با کردار ہونا۔ ایک انسان کے پاس اخلاق بھی ہے، اعمال بھی ہے، لیکن اخلاق اور اعمال میں با کردار انسان ہے۔ اخلاق تو برے بھی ہوتے ہیں، اعمال تو برے بھی ہوتے ہیں، اخلاق اور اعمال میں جو با کردار انسان ہوتا ہے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ تو اسباب محبت 4 ہو گئے۔ نمبر 1 حسن و جمال کی وجہ سے، نمبر 2 علم و ہنر کی وجہ سے، نمبر 3 مال اور اسباب کی کثرت کی وجہ سے، نمبر 4 اخلاق اور اعمال کے با کردار ہونے کی وجہ سے۔ یہ محبت کے اسباب میں سے ہے، لیکن جو زیادہ وسیع محبت کے اسباب میں سے جو چیز پائی جاتی ہے وہ سب سے پہلے مال اور دولت کو رکھا جاتا ہے، پھر اس کے اخلاق اور اعمال کے با کردار کو رکھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا جو عزیز مصر کے بیوی کے ساتھ رہنے والی عورتیں تھیں، ان عورتوں نے کہا کہ اس کے پاس تو کوئی مال نہیں ہے،
وہ تو غلام ہے، تو غلام سے محبت کرنے کا کیا تک بنتا ہے، اور غلام کے اوپر فریفتہ ہونے کا کیا تک رکھتا ہے؟ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا قد شغفہا حبا، وہ تو فریفتہ ہو گئی ہے پٹنے، جس طرح کہتے ہیں کہ کوئی کسی انسان کے اوپر پٹی گیا ہے، فریفتہ ہو گئی ہے اس کے اوپر، تو اب تو اس کا عقل سے تعلق ہی نہیں رہا، یہ تو بیوقوفوں والے کام اس نے کر دیا اس نے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد جب یہ بات پیش آئی تو پھر زلیخا بھی بڑی سمجھدار تھی، اس نے دوسروں عورتوں کی باتوں پر تو کوئی غور توجہ نہیں کیا، لیکن جو 5 عورتیں قریبی تھیں، عزیز مصر کے قریبی تھی، بادشاہ کے قریبی تھی، ان عورتوں کو اس نے اپنے پاس دعوت کے لیے بلا لیا، اور دعوت کے لیے بلا کر ان سب کے لیے انتظام کیا کھانے پینے کا، ان کو بٹھایا، اور ان کو بٹھانے کے بعد پھر آگے کیا واقعات، کیا معاملات پیش آئے، وہ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اس واقعے کو، اس قصے کو چھیڑ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر اتنا سمجھ لیجئے کہ اس واقعے کے بعد جو یوسف علیہ السلام زلیخا کا پکڑا گیا عزیز مصر کے پاس، تو عزیز مصر نے ان کو فوراً جیل نہیں بھیج دیا تھا، وہ وہیں پہ رہا کرتے تھے، وہ الگ کمروں میں الگ جگہ پہ غلاموں والی جگہ پہ رہا کرتے تھے، اور عزیز مصر کی بھی الگ رہا کرتی تھی۔ جب ایک واقعہ پیش آ گیا تو اب جو ان سے ہے نشاندہی کرنا یا نگہداشت کرنا، یہ زیادہ احتیاط کی طرف چلا گیا تھا، اس لیے وہ کچھ عرصے تک، کچھ دنوں تک، بعض نے 10 دن، 15 دن، 20 دن، 30 دن، مہینہ تک لکھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اسی گھر میں رہے تھے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، وہ دعا بھی آگے آ رہی ہے، اس دعا کے عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جیل تک پہنچایا تھا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔